آقا علیہ السلام نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا. اور پھر یہ مولا علی شیر خدا کے لشکر سے جب نکلے تو عراق کی سرحد پہ چلے گئے، اور وہاں ایک گاؤں تھا الحرورہ. حرورہ تو امام حاکم کی بات آپ سن چکے ہیں نا پہلے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے نہ نماز پڑھائی، نہ وہ اس عمل میں شریک تھے، بلکہ اس حدیث میں تو اس عمل کا ہی ذکر نہیں. اس حدیث میں کسی اور نے نماز پڑھائی، اس کو التباس ہوا، وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کہاں کیا اس نے. اور فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اتری، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حضرت علی تو اس میں شریک ہی نہیں ہے. عمل کسی اور کا، نماز کسی اور نے پڑھائی، تو حضرت علی کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس پر جواب امام حاکم نے دیا. یہ اب ڈاکٹر طاہر القادری نہیں دے رہا، یہ طاہر القادری نہیں دے رہا، امام حاکم صاحب المستدرک دے رہے ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خارجیوں نے فتنہ ڈالا بغض علی کی وجہ سے. خوارج اس سکر کو، یعنی نشے کو اور شراب کو اور اس غلط قرات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ کسی اور کا ہے. اور آگے سنیے، آگے امام حاکم لکھتے ہیں اسی جلد 2 صفحہ 336 پر، حدیث نمبر 3199 کے تحت فرماتے ہیں حالانکہ قد برأہ اللہ منہا فإنہ راوی ھذا الحدیث، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علی شیر خدا کی برات بیان کر چکا ہے، اور حضرت علی تو اس واقعے کے راوی ہیں. وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں واقعہ اس طرح پیش آیا اور فلاں چلتے نے نماز پڑھائی. حضرت علی پہ الزام کیسے آ گیا؟ یہ امام حاکم کے لفظ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خارجیوں نے یہ بات کیوں منسوب کی؟ حضرت علی کو بدنام کرنے میں انہیں کیا تکلیف تھی؟ انہیں کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی شیر خدا پر قتل عثمان کی تہمت لگا سے بگننگ ہوئی. عملی طور پر خارجی بنے، جنگ صفین سے جب نکلے لشکر علی سے تو خارجی بنے، اور حرورہ میں جب کیپٹل بنا تو ان کا نام الحروریہ پڑ گیا، الحروریہ. اور پھر جو لوگ ان کے علاوہ ان کے عقیدے سے متاثر ہوتے گئے، حروریہ تو حرورہ والے لوگ تھے اس گاؤں کے، اور باقی ان کے کئی فرقے بنتے گئے تو وہ تمام خوارج کہلاتے تھے. خوارج. اب بڑی اہم بات، حرورہ اور وہ جو کیپٹل بنا عراق کی سرزمین پر، مدینہ طیبہ سے مشرق مغرب شمال جنوب کے ڈائریکشن میں وہ مشرق میں پڑتا ہے. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. مدینہ طیبہ کھڑے ہوں تو حرورہ وہ جو کیپٹل ہے عراق کی سرزمین کی، وہ جگہ وہ مشرق کی سمت ہے. کیا؟ مشرق کی سمت ہے مدینہ طیبہ سے. اب آئیے، حدیث متفق علیہ، میں تو بخاری مسلم متفق علیہ سے بھی ابھی نیچے نہیں آ رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقول وہو علی المنبر، کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما تھے اور خطاب فرما رہے تھے. اور منبر پر مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے منبر پر دوران خطاب آپ نے اشارہ کیا، الا ان الفتنۃ ہاہنا یشیر الی المشرق. آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا لوگوں سنو، فتنہ مشرق کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اس جگہ سے اٹھے گا. وہ خارجیوں کا وجود میں آنا دیکھ رہے تھے، وہ حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے مشرق کی سمت حرورہ میں جمع ہونا دیکھ رہے تھے، وہ الحروریہ کی تحریک خارجی کا نکلنا دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے. فرما رہے تھے ان الفتنۃ ہا ہونا یشیر الی المشرق، مشرق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فتنہ وہاں سے اٹھے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں سے شیطان کا فرقہ اٹھے گا، شیطانی ٹولہ اٹھے گا وہاں سے. لوگوں وہاں سے شیطان کا سینگ اٹھے گا، یعنی شیطان کا گروہ اٹھے گا، شیطان کی جماعت اٹھے گی.
آقا علیہ السلام نے خارجیوں کو شیطانی جماعت کہا، شیطانی ٹولہ کہا، شیطانی سین کہا، اور اشارہ کیا ان کے اس کیپٹل پر جو آقا علیہ السلام کے وصال کے سالوں بعد مولا علی شیر خدا کے زمانے میں بغاوت کے بعد انہوں نے مشرق میں جا کر الحرورہ میں ٹھکانہ بنانا تھا، لوگوں کو جگہ تک کا نشاندہی فرما دی، وہاں سے اٹھے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ، عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا۔ اسی علاقے میں نجد بھی اس سمت تھا، نجد بھی اسی سرحد پر آتا ہے، عراق کی سرحد پر ایک علاقہ اسی سمت مشرق میں نجد بھی تھا۔